ڈاکٹر اوصاف سعید AK خان صاحب, ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب, ڈاکٹر شجاعت علی راشد صاحب. آج کی محفل میں حیدرآباد کے جو درخشندہ ستارے موجود ہیں, ان تمام ستاروں کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں. آداب عرض ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد فرخندہ بنیاد اپنی بنیاد سے لے کر آج تک جو تاریخ رکھتا ہے, اس تاریخ میں اہمیت موسم کی ہے, زمین کی ہے, حالات کی ہے, ہیروں کی ہے. ہیروں کی یہ سرزمین صرف ایک آدھ ہیرا دنیا کو دے کر خاموش نہیں رہتی, بلکہ ہر دور میں یہ ہیروں سے سرفراز کرتی ہے. انہی میں سے ایک ہیرا ہے جو اوصاف سعید کے نام سے ہمارے سامنے جگمگا رہا ہے. والدین نے نام رکھا اوصاف, وصف کی جمع, خصوصیت, خاصیت. کیسی خاصیت؟ والد کی طرف سے ملی ہوئی سعید, سعادت. گھر کے لیے سعادت, والدین کے لیے سعادت, وطن کے لیے سعادت, قوم کے لیے سعادت, ملت کے لیے سعادت. آپ نے اپنے نام, حضور نے فرمایا کہ بچوں کے نام اچھے رکھا کرو تاکہ ان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس سے ملتی جلتی رہیں. فاطمہ نے جب نام رکھا تو یہ سوچا نہیں تھا, لیکن اوصاف نے فاطمہ کو ان کی تربیت کا, ان کی تعلیم کا, ان کی ہدایت کا, ان کی جو کچھ بھی انہوں نے اوصاف کے لیے کیا, اس کو سود سمیت لوٹاتے ہوئے وہ تمام خوشیاں فاطمہ کے دامن میں بھیج دی جو کہ ایک سعادت مند بیٹا دے سکتا ہے. میں بھی ایک ماں ہوں تو میں جانتی ہوں کہ فاطمہ کتنی مسرور ہوتی ہیں اوصاف کی ترقی سے. بیٹے کی ترقی, اس کی بلندی خاندان کو تو خوش کرتی ہی ہے, لیکن ماں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھا جائے, عام طور پر کہتے ہیں کہ جو صاحبزادے ہوتے ہیں وہ یا تو چچا بن جاتے ہیں یا ماموں پہ جاتے ہیں. اوصاف نے غالباً ماموں سے بہت کچھ سیکھا. یہ وہی گمبھیرتا, خاموشی, سنجیدگی, بردباری, رواداری, سب کچھ ان میں سمٹ کر آ گیا ہے. اور وہ یہی چیز ہے کہ گھر سے جو چیز لے کر نکلتے ہیں اس کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ ایک ایسی شکل میں سامنے آتا ہے کہ دنیا تمام اس پر اشش کرتی ہے, رشک کرتی ہے, اس کی عقیدت سے اس کو اپنے ساتھ میں لیتی ہے. آج کا یہ حال بتا رہا ہے کہ یہ کس طرح مختلف لوگوں کے دلوں میں اپنی شخصیت سے, اپنے کردار سے, اپنی رفتار سے, اپنی گفتار سے جگہ بنائے ہوئے ہیں. تو آج کا یہ جلسہ خود بتا رہا ہے کہ اوصاف نے ہر میدان میں اپنے وجود سے, اپنی شخصیت سے, اپنے کردار سے اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے. میں حیدرآبادی ہونے کے ناطے, مونی صاحب کی شاگرد ہونے کے ناطے, فاطمہ کی ساتھی ہونے کے ناطے میں یہ دیکھتی ہوں کہ تمام چیزوں کا, میں نے ان کی نانی سے بھی ملاقات کی ہے, محترمہ حلیمہ بیگم صاحبہ. میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان سے بھی مل چکی ہوں. تو اوصاف نے اپنے اوصاف میں سبھی کے اوصاف سمیٹ لیے ہیں اور اپنے گھرانے کی ایک روایت بن کر, ایک تاریخ بن کر, ایک علامت بن کر, ایک پیکر بن کر وہ ساری دنیا میں اپنے کردار سے اور اپنے آپ سے. دیکھیے آپ کہ یمن کی بات کی جا رہی ہے, سعودی عرب کی بات کی جا رہی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ میں سفارتی عہدوں کا اتنی کامیابی کے ساتھ عمل میں لانا, یہ وہاں بھی کام کر چکے ہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے وہ جو ایسی سرزمین ہے جہاں پر سمجھیے آپ کے دل اور دماغ دونوں کو ہمیشہ جاگتے رہنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ ہو جائے, اور پھر ان کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے وہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر قسم کے حالات سے ان کو جوجھنا آتا ہے, ان کو دیکھنا آتا ہے, ان کو نمٹنا آتا ہے, اور کامیابی اس لیے ان کے قدم چومتی ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو کبھی بھی اس وقت روکتے نہیں ہیں بلکہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں. وقت کے ساتھ اس میں ہیرے کو اگر اچھے سے اچھا تراشا جائے, ہیرے کی قدر جو رہتی ہے نا تراشیدہ ہیرے کی قدر نہیں ہوتی ہے. ایسا ہی ہیرا زیادہ قیمتی ہوتا ہے جس کے
جس کے رخ جو ہے بہت زیادہ ہوں، تبھی اس سے روشنی نکلتی ہے۔ تو اوصاف نے بتایا کہ میرے لیے ملک، مقام، قوم یہ سب معنی نہیں رکھتا، میں ہر قسم کے حالات میں اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں تو سب کو دی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہیں۔ اوصاف ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کبھی ایک حد پہ لا کے روکا نہیں، بلکہ اس کی تراش خراش میں، اس کی عمدگی میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ وقت کے ساتھ، کرسی کے ساتھ لوگ بدلتے جاتے ہیں، لیکن فاضل، شجاعت، اوصاف، قیصر، ان لوگوں کا جو آپسی تال میل ہے یہ بتا رہا ہے کہ کرسی آتی جاتی ہے، مقام ملتے رہتے ہیں اور سب کچھ ہوتے رہتا ہے، لیکن دوستی اپنی جگہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ شاید اس دور کے حیدرآباد کی خصوصیت رہی کہ اس دور سے تعلق رکھنے والے یہ چاروں دوست اپنی اپنی جگہ اپنی صلاحیتوں سے پورا کام لے رہے ہیں۔ آج کا یہ جگمگاتا ہوا حال یہ بتا رہا ہے کہ فاضل نے جو موزم جاہی مارکیٹ سے اپنے دفتر کی بنا ڈالی، ان کی محنت نے، ان کی جستجو نے، ان کی کاوش نے ان کو کہاں پہنچا دیا کہ آج اگر حیدرآباد کے چنندہ حالوں میں کسی کو شمار کرنا ہے تو میڈیا پلس کے اس حال کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں یہ جو جس قسم کے جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ فاضل نے صرف یہ بزنس ہی کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ ادبیت کو، سماجیت کو اس نے ہمیشہ ساتھ لے کر رکھا۔ اور یہ حال مختلف موقعوں پر استعمال ہوتا رہا۔ باتیں اتنی زیادہ ہیں، اوصاف کے بارے میں کرنے بیٹھوں تو گھنٹہ نکل جائے، فاضل کے بارے میں بولنا چاہوں تو وقت کم ہو جائے، شجاعت کے لیے کچھ کہوں تو وہ ختم نہ ہو۔ خان صاحب تو ہمارے ایسے آفیسر ہیں جن کے بارے میں کچھ بولنا ایسا ہی ہے جیسا سورج کو چراغ دکھانا۔ آپ کی جو خدمات ہیں اہل حیدرآباد اچھی طرح سے جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بالکل منہمک ہیں۔ ان سب کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر میں شہباز خالد کا نام نہ لوں، کیونکہ دیکھیے آپ اس وقت اسٹیج پہ آپ کو 3 نسلیں دکھ رہی ہیں، کل، آج اور کل۔ کل اور آج کو آپ نے دیکھ لیا، آنے والے کل کو دیکھیے کہ ایک انجینئر ہوتے ہوئے باہر کے ممالک میں اپنا اچھا جاب رکھتے ہوئے انہوں نے اس سرزمین کی خدمت کے لیے وہ سب چھوڑا، یہاں آ گئے، والد کے کندھے سے کندھا ملا کر ٹھہرے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جبکہ لوگ اپنے بچوں کی بے مروتی کا گلہ کرتے ہیں، فاضل شکر خدا کرتے ہیں کہ ان کا بازو برابر کا بیٹا ان کے ہر کام میں ان کے ساتھ ہے۔ محفل تمام سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیا کیا کہے جا رہی ہیں، بہت کچھ کہنے کی تمنا اور کچھ نہ کہنے پانے کا غم لیے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں اور دعا دیتی ہوں اوصاف کو کہ اسی طرح جگمگاتے ہوئے، خاندان کے نام کو روشن کرتے ہوئے، حیدرآباد کی سرزمین کو سربلند کرتے ہوئے وہ اور آگے بڑھیں، وہاں تک پہنچیں جہاں تک ہمارا خیال بھی نہ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک ہماری نظر بھی نہیں جا سکتی ہے، جہاں تک ہمارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس ہیرے کی تابناکی میں مزید اضافہ کرے اور ہماری خوشیوں کو مزید دوبالا ہونے کا موقع فراہم کرے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ سب سے اپنی شکر گزاری کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں اجازت چاہتی ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔